ایک گلاں ہولی ہولی آپ پہ حل ہونیاں جاس اللہ دے فضل۔ ایک ہون جڑے ایران دے سپریم لیڈر دنیا تو تشریف لے گئے انہاں دی کرامت میں تمہیں سنانا۔ ویسے یہ بھی گل کرنی بہتر ہے کہ امریکہ تے ایران دی جنگ وچ اسی امریکہ نال نہیں ایران نال، اسرائیل تے ایران لڑن تے اسی اسرائیل نال نہیں۔ آخر صحابہ نے ملک فتح کیتا ہے، اسی انہاں نال کیویں ہو سکتی ہے کہ کوئی اور ان بدبخت فتح کرے نا ایران نال۔ وہ لیڈر ساڈے جڑے نے وہ فوت ہو گئے نے، 4 مہینے بعد انہوں دفن کیتا گیا۔ انجی سنیا ہے 14 صدیاں تو ساڈے تو پوچھ دیا ہے بھئی جنازہ جو سرکار دا پیا تے تسی پہلا جا کے حکومت تے نائب بندہ کیوں بنایا؟ 1400 سال تو یہ رولا پیا ہے امت وچ بھئی لیڈر اجے سرکار اجے بستر تے آئے تے انہاں دفن تو پہلا تسی جا کے تے حکومت بنائن لگ پیو تے ہن انہاں یہ جان لگیاں کرامت بخائی ہے بھئی جنازہ پیچھے ہویا ہے تے جانشین انہاں دا پہلا بنیا ہے تے انہاں یہ مسئلہ حل کیتا ہے ملکی معاملات چلانا واسطے اگر جنازے تو پہلا بھی یہ کام کر لیا جائے تے ایڈا چھات کوئی نہیں تھلے ڈاندا۔ اور میں تینوں کرامت یاکھاں 1400 سال دا جو روڑا تے مکدا نہ پیا تو جان لگیا مکا گئے پھر اس تو بڑی کرامت اور کیڑی ہو سکتی ہے بھائی؟ اب کھوج نہیں ہوندا جو بہنا بھی بن جائے۔ کون سمجھ آ گئی گل دی کوئی نہ؟ پیر صاحب گزشتہ دنوں پیر فیض الحسن شاہ صاحب نے آیت اللہ سید علی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے اور تدفین کے عمل کو لے کر ایک بیان دیا اور اس واقعے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ اور سقیفہ بنو سادہ میں ہونے والے واقعے سے جوڑتے ہوئے اس درینہ مسئلے کا حل بھی پیش کیا۔ ہم نے وہ کلپ آپ کو ارسال بھی کیا، آپ ان کے اس بیان یا پیش کردہ حل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان کا جو سب سے مثبت اور سب سے خوبصورت پہلو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پہلے ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا، وہ یہ ہے کہ پیر فیض الحسن صاحب نے اپنے اس بیان میں اپنی انکنڈیشنل سپورٹ اپنے برادر اسلامی ملک ایران کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے یا ایران اور امریکہ کی جنگ ہوتی ہے تو دونوں صورتوں میں ہم ایران کا ساتھ دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں امت مسلمہ کو اسی اتحاد کی، اسی یگانگت کی، اسی اتفاق کی اشحد ضرورت ہے۔ جہاں تک یہ بات کی گئی کہ سید علی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ یا اس کی جو تجہیز و تکفین کا عمل ہے یہ سقیفہ بنو سادہ کو مکمل طور پر ایڈریس بھی کرتا ہے اور اس سے مماثلت بھی رکھتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک پہلو تو مماثلت رکھتا ہے جبکہ دوسرا پہلو جو ہے اس کو یہ معاملات ایڈریس نہیں کرتے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو سب سے بڑا سوال آج تک اور جو آپس میں رنجش کی وجہ رہی وہ یہ نہیں تھا کہ ریاستی امور کو اس وقت کیوں دیکھا گیا۔ میرے خیال سے جو سب سے بڑی آپس میں ناچاکی کی وجہ بنی وہ یہ معاملات تھے کہ جب ریاستی امور کے ساتھ نبرد آزما ہوا جا رہا تھا تو ایسے میں گھر والوں کو کیوں نہ خاطر میں لایا گیا یا ان سے مشاورت کا عمل کیوں نہ کیا گیا۔ اگر ہم سید آیت اللہ خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ یا ان کی تجہیز و تکفین کے عمل کو دیکھیں تو اس میں یقیناً ایسا ہی ہوا کہ جنازہ ابھی موجود تھا لیکن ناسازگار حالات کو دیکھتے ہوئے جنازہ لیٹ کر دیا گیا اور اس سے پہلے ریاستی امور کو بھی دیکھا گیا اور جانشین کو بھی مقرر کیا گیا، لیکن انہی ریاستی امور کو دیکھنے والوں نے جب جانشین مقرر کیا تو جانشین گھر والوں میں سے مقرر کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تجہیز و تکفین کا عمل ہے سید آیت اللہ خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کا، یہ پارشلی یعنی کہ جزوی طور پر تو سقیفہ بنو سادہ کے معاملے کو ایڈریس کرتا ہے لیکن کلی طور پر اس معاملے کو ایڈریس نہیں کرتا۔